کہ کیا آپ یہ جانتے ہیں، کیا میری قوم جانتی ہے کہ جس کیس میں میرا پاسپورٹ رکھا گیا 3 سال لاہور ہائی کورٹ میں، وہ کیس میرے خلاف کبھی بنا ہی نہیں۔ یہ وہ کیس ہے جب میں 2019 میں جلسے کر رہی تھی اور میاں نواز شریف کی رہائی کے لیے جلوس نکال رہی تھی اور عوام کو موبلائز کر رہی تھی، تو یہ فتنہ جو فورن فنڈڈ فتنہ، اس وقت یہ پرائم منسٹر تھا اور اس وقت یہ ایک پیج پہ بھی تھا، تو اس کو خوف ہو گیا کہ اگر عوام میرے خلاف کھڑی ہو گئی، کیونکہ جلسے بہت بڑے بڑے ہو رہے تھے، رات کو 3 بجے تک وہ جلسے ہو رہے تھے، تو پھر ان کے پاس میرے خلاف کوئی کیس تو تھا نہیں، تو انہوں نے انویسٹیگیشن کے سلسلے میں مجھے اریسٹ کیا۔ جب میں اپنے والد کو جیل میں ملنے گئی، وہاں پر انہوں نے مجھے اریسٹ کیا۔ 57 ڈیز انہوں نے نیب میں مجھے حبس بے جا میں رکھا، اور نیب میں کسی خاتون کو رکھنے کا پہلے کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، کوئی ہسٹری نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، نیب کو بنایا ہی نہیں گیا خواتین کے لیے۔ تو جب انہوں نے مجھے اریسٹ کر لیا تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کہاں رکھیں، کیونکہ نیب میں تو جو ڈیٹینشن سیلز بنے ہوئے ہیں وہ مرد حضرات کے لیے بنے ہوئے ہیں، اور وہ ایک بیرکس کی طرح کے ہیں، وہ ایک ہی ان کے کوریڈور میں وہ ہوتے ہیں۔ تو پھر پکڑ تو لیا، کیس بھی کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے پھر رکھا جو ان کا ڈے کیئر سینٹر ہے نیب کے ہیڈ آفس میں، وہاں پر انہوں نے مجھے اس کو خالی کرایا، وہاں پر انہوں نے مجھے 57 ڈیز حبس بے جا میں رکھا۔ اور میں پہلے بھی یہ بات بتا چکی ہوں کہ تفتیش مجھ سے جس بات کی جاتی رہی وہ یہ ہوتی تھی کہ آج کل آپ پولو کویلو کی کون سی کتاب پڑھ رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب میرے گھر سے کتابیں آتی تھی تو وہ پڑھتے تھے اس کتاب میں کیا لکھا ہے، آپ کے گھر میں جو ہے وہ کھانے کا مینیو کون بناتا ہے، پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ کی ہائرارکی کیا ہے۔ وہ جو ان کے وہاں کا جو نیب کا سٹاف تھا، ان کے جو دل میں دماغ میں سوالات تھے، وہ میری انویسٹیگیشن میں وہ شامل تھا۔ پھر مجھے جوڈیشل کر دیا گیا 57 ڈیز کے بعد، اور مجھے کوٹ لکھپت جیل بھیج دیا گیا، جہاں پر بھی میں کچھ میرے خیال ہے تقریباً 1.5 مہینہ رہی ہوں گی۔ تو کل ملا کے یہ 3 مہینے سے زائد کی، بلکہ شاید 3.5 مہینے سے زائد کی قید تھی۔ لیکن اس پورے عرصے میں اور آج تک، اس بات کو بھی اب 3 سال ہو گئے ہیں، آج تک میرے خلاف وہ کیس رجسٹر نہیں ہو سکا، نیب کا وہ ریفرنس نہیں بن سکا جس ریفرنس کی آڑ میں انہوں نے 3 سال میرا پاسپورٹ رکھا، بلکہ 3 سال صرف پاسپورٹ نہیں رکھا، 7 کروڑ روپیہ بھی رکھوایا ہوا ہے۔ اب میں اس کیس کی جس اس میں رکھا ہوا ہے، میں اس کی کواشمنٹ کے لیے بھی انشاءاللہ جلدی اپلیکیشن دائر کروں گی۔ بہرحال وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ میں کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ سوال کرتی ہوں کہ یہ سوال یہ نہیں ہے کہ 3 سال بعد پاسپورٹ کیوں ملا مجھے، سوال یہ ہے کہ ناجائز طور پہ 3 سال میں میرا پاسپورٹ رکھا کیوں گیا اپنے پاس۔ اسی طرح پیناما کیس میں میری بریت ہوئی، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، لیکن آپ جانتے ہیں نا 2018 سے لے کر 2022، بلکہ یہ پیناما کا جو مقدمہ ہے یہ تو 2016 کے آخر میں بنا تھا، 6 سال میں اس جھوٹے مقدمے کو بھگتتی رہی، 6 سال میرے والد نے اس جھوٹے مقدمے کو بھگتا، 150 سے زائد پیشیاں ہم نے بھگتی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ 6 سال بعد مجھے انصاف مل گیا اور میں بریت میری کیسے ہو گئی، سوال یہ ہے کہ 6 سال کیوں ایک جھوٹا مقدمہ چلا، اس کو چلنے دیا گیا۔ اور سب اس سے پہلے ایک اور سوال آتا ہے کہ وہ 6 سال پہلے وہ جھوٹا مقدمہ بنایا ہی کیوں گیا۔ تو آج قوم کے سامنے جواب ہے، مجھے ان باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے جو انکشافات ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں۔ میری وہ ایپلیکیشن جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے بیانات کی روشنی میں نے دائر کی تھی، 2 سال کی محنت جس میں کہا گیا تھا، وہ آج بھی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس پڑی ہے۔ تو وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ جو ہوا ہے
جو فاؤل پلے ہوا ہے، جس طریقے سے یہ مقدمات بنائے گئے، کیونکہ عمران خان کے پولیٹیکل جو ایک وردی پولیٹیکل اپوننٹ تھا، طاقتور فارمیڈیبل پولیٹیکل اپوننٹ تھا، اس کو میدان سے اٹھا کر باہر کیے بغیر عمران خان الیکشنز نہیں جیت سکتا تھا. تو یہ سارا کھیل رچایا گیا. بہرحال یہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اگر وہ پاناما کا مقدمہ نہیں رہا اور اگر یہ جو جھوٹا پاسپورٹ جس میں میرا رکھا ہوا تھا وہ مقدمہ نہیں رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ایک دن قوم کے سامنے پوری حقیقت آ کر رہے گی، کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ، ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا. ان ثبوتوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا، ان بیانات کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اور میرا پاناما کا جو میرا کیس تھا، لوگ کہتے تھے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ اور یہ اس پہ تو میرے پہ مقدمہ بنا ہی نہیں تھا. یہ بھی قوم نہیں جانتی. وہ جھوٹ بول بول کے، وہ جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ والی ٹی شرٹس پہن پہن کے، کیلیبری کوئین کہہ کے انہوں نے ایک ایسی بات گھڑی جس کا جو یہ انہوں نے کیس میں رکھا ہی نہیں. کیس میں میرے اوپر جو کیس بنایا جس میں مجھے سزا ہوئی وہ ابیٹمنٹ میں تھی، اور وہ کہ جو کرائم ہوا ہے اس کی ابیٹمنٹ میں اور ایڈ کرنے کے لیے مجھے ایڈر اور ابیٹر کہا گیا اور اس پر مجھے سزا ہوئی. کیلیبری پر نہیں ہوئی، ٹرسٹ ڈیڈ پر نہیں ہوئی. ٹرسٹ ڈیڈ تو اٹھا کر عدالت نے پھینک دی باہر. انہوں نے کہا کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ ایک بہن اور بھائی کے درمیان ہے، اس میں کسی کا کیا نقصان ہوتا ہے. بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز ہیں یہ، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش میں 6 سال گزر گئے. ایک کاغذ کا ٹکڑا یہ نہیں پیش کر سکے عدالت میں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ ہے کاغذ کا ٹکڑا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب ان پراپرٹیز کے مالک ہیں.